السلام علیکم، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی ایڈیٹوریل سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ پلے سٹور پہ ہم نے ایپ لانچ کر دی ہے خان ورچوئل اکیڈمی کے نام سے ہی۔ اس کے لنک آپ کو فرسٹ کمنٹ میں اور ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہاں سے آپ اس ایپ کو انسٹال کر سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کو ایڈیٹوریلز ہائی لائٹڈ فارم میں اور اوپینینز بھی ہائی لائٹڈ فارم میں ملیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جنرل نالج اور سی ایس ایس سے ریلیٹڈ کچھ سبجیکٹس جو ہیں، کمپلسری سارے سبجیکٹس، اور جو آپشنل جو کچھ سبجیکٹس میرے اپنے تھے ان کے میں نے نوٹس یہاں پہ پٹ کر دیے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی نوٹس اویلیبل ہیں یا بکس اویلیبل ہیں تو وہ بھی کائنڈلی ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں، تاکہ وہ بھی ہم اس ایپ پہ اپلوڈ کر دیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو ایشو آ رہا تھا کہ وہ اوپن کرتے تھے تو اوپن نہیں ہو رہے تھے ایڈیٹوریلز، تو وہ کچھ بگز کا ایشو تھا، وہ بھی ہم سالو کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آج رات تک یہ پرابلم بھی سالو ہو جائے گا۔ اس ایپ کو آپ خود بھی ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور علم کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جا سکے۔ ابھی کے لیے آپ کو یہ ایپ لنک سے ہی انسٹال کرنی پڑے گی، کیونکہ پلے سٹور پہ جب ریویوز آ جاتے ہیں اور پازیٹیو فیڈ بیک آتا ہے تو اس کے بعد ہی یہ پلے سٹور میں شو ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو اس لیے اپنے ریویوز اور پازیٹیو فیڈ بیک اینڈ 5 اسٹار ضرور دیجیے گا، تاکہ پلے سٹور پہ بھی یہ نام سے شو ہونا شروع ہو جائے۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے نیو بلو فار پاک افغان ٹائز۔ اس ایڈیٹوریل میں ہم ڈسکس کریں گے جو کہ کڈنیپ کیا گیا تھا افغان ایمبیسڈر کی بیٹی جن کا نام سلسلہ علی خیل تھا، ان کو، اور اس میں کس حد تک صداقت ہے، اور پاکستان کے جو فارن منسٹر اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے بیان دیے ہیں ان تمام بیانات کو بھی ہم انویسٹیگیٹرز کے کنکلوژن کے ساتھ ملا کے دیکھ رہے ہوں گے۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں کہ یلو کلر میں ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ کا بتایا گیا ہے، گرین کلر میں ہمارے پاس امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں، ان کے نام ہیں، ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہیں، اور ریڈ کلر میں پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کیا جائے گا۔ جو نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ڈکلائن کے متعلق ہے۔ ایف ڈی آئی ہوتا ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، تو یہ شرینک ہوئی ہے تقریباً 29%، جو کہ $1.8 بلین بنتا ہے، اور تقریباً 0.6% آف جی ڈی پی بھی بنتا ہے، اور پچھلے سال یہ تھی $2.6 بلین۔ تو اس کی جو وجوہات ہیں کیوں شرینک ہوئی ہے وہ بہت ساری ہیں، تو ان تمام کو ہم 1 بائی 1 اسٹڈی کریں گے، اور اس کے بعد کچھ سجیشنز ہیں گورنمنٹ کے لیے اور ایف ڈی آئی کے جو ایڈوانٹیجز ہیں ان کو بھی ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا این ادر ٹریجک ایکسیڈنٹ کے بارے میں۔ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے ڈیرہ غازی خان میں ایک بس اور ٹرک کے درمیان۔ اس طرح کے اور ایکسیڈنٹ بھی ہوتے رہتے ہیں، ان تمام ایکسیڈنٹ کا ذمہ دار کون ہے، حکومت کو کیا سٹیپس لینے چاہیے، یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے لاسٹ ایڈیٹوریل میں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے ایڈیٹوریل سے۔ دا انفارچونیٹ ایپیسوڈ، ایک بدقسمت واقعہ ہوا ہے انوالونگ دی ڈاٹر آف افغانستان ایمبیسڈر، جس میں افغانستان کے سفیر کی بیٹی شامل ہے۔ ٹو پاکستان ہیز ٹیکن اے نیو ٹوئسٹ، اور اس میں ایک نئی سمت آیا ہے، نیا ٹوئسٹ آیا ہے، ود دا پولیس سیئنگ دیٹ دا امپریشن کریٹڈ بائی ہر کلیم آف ابڈکشن۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو تاثرات پیدا کیے گئے ہیں ان کے دعوے سے کہ ان کو کڈنیپ کیا گیا تھا، ہیو ناٹ بین کروبوریٹڈ، ان کو ابھی تک کنفرم نہیں کیا گیا، ریٹیفائی نہیں کیا گیا، بائی دیئر انویسٹیگیشنز دو اے فائنل کنکلوژن ول اونلی بی ریچ، ان کی انویسٹیگیشن سے یا جو انہوں نے تفتیش کی تھی پولیس کی اس سے کنفرم نہیں کیا گیا، اگرچہ ایک جو فائنل نتیجہ ہوگا وہ اس وقت پہنچا جا سکتا ہے ونس دا انویسٹیگیٹرز کین ہیو اے فلی کوآپریشن فرام دی فیملی، جب جو انویسٹیگیٹرز ہیں یا تفتیش کرنے والا عملہ ہے ان کو مکمل تعاون حاصل ہوگا فیملی سے جس کو اغوا کیا گیا ہے۔ انہیں پریس کانفرنس آن منڈے کو پریس کانفرنس کی گئی ہے، دیٹ واز آلسو ایڈریسڈ بائی فارن منسٹر شاہ محمود قریشی، جس میں ایڈریس کیا ہے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب نے اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر معید یوسف نے، اور آئی جی اسلام آباد قاضی جمیل الرحمان بھی شامل تھے۔ انہوں نے کیا کہا، دا پولیس ہیڈ ٹریس دی ٹیکسی ڈرائیور، پولیس نے ٹریس کیا ہے ٹیکسی ڈرائیورز کو، ہو ہیڈ ٹیکن ہر فرام اسلام آباد ٹو راولپنڈی، جو ان کو اسلام آباد سے راولپنڈی لے گئے تھے، اینڈ بیک، اور واپس لے آئے تھے، اینڈ ہیڈ آلسو میپڈ آؤٹ ہر روٹ بائی اسکیننگ سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیج، اور جو ان کا روٹ تھا اس کو بھی انہوں نے ٹریس کیا ہے جو سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیج تھی اس کو اسکین کرنے سے۔ دا فارن منسٹر ایڈیڈ دیٹ ہی وڈ ویٹ فار دی فائنل کنکلوژن آف انویسٹیگیشن، فارن منسٹر نے مزید یہ کہا کہ وہ جو
فائنل نتیجہ ہوگا انویسٹیگیشن کا، تفتیش کا، اس کا انتظار کریں گے بیفور سیئنگ اینی تھنگ فردر، مزید کچھ کہنے سے. وائل دا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سیڈ، جبکہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر معید، ان کا کہنا تھا اے سمیئر کمپین اگینسٹ پاکستان کے خلاف ایک ایسی کمپین چلائی جا رہی ہے جو کہ پاکستان کے امیج کو ٹارنش کرنا چاہتی ہے، ڈیمیج کرنا چاہتی ہے. بینگ کوریوگرافٹ ہوتا ہے، اس کو پلان کیا جا رہا ہے یا کنٹرول کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کی جانب سے، ابراڈ سے یعنی کہ بیرون ملک سے. دا انٹائر افیئر ہیز پٹ پاکستان ریلیشن ود افغانستان انڈر اسٹرین. یہ تمام جو ایپیسوڈ ہوئی ہے اس نے پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات کو مزید کشیدہ کر دیا ہے. ایز کابل ہیز ریکارڈ اسلام آباد ایمبیسی اسٹاف فار دی ٹائم بینگ، کیونکہ ابھی کے لیے فار ناؤ فار دی مومنٹ کابل نے جو ان کا اسلام آباد ایمبیسی اسٹاف تھا ان کو واپس بلا لیا ہے. This comes at a crucial time with the US about to complete its exit from افغانستان. تو یہ واقعہ ایک بہت انتہائی اہم ٹائم پہ ہوا ہے، کرٹیکل ٹائم پہ ہوا ہے، جب امریکہ افغانستان سے اپنا انخلا مکمل کرنے والا ہے. اینڈ دی افغان طالبان اسٹیپنگ اپ دیئر offensive against دی گورنمنٹ آف پریزیڈنٹ اشرف غنی، اور جو افغان طالبان ہیں وہ بھی اپنی جارحانہ حکمت عملی کو مزید تیز کر رہے ہیں جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں اشرف غنی، ان کی حکومت کے خلاف. پاکستان ہیز بین ورکنگ فیوریشلی ٹو بروک اے پاور شیئرنگ ارینجمنٹ. پاکستان بہت انرجیٹیکلی کام کر رہا تھا ایک پاور شیئرنگ ارینجمنٹ کرنے کے لیے، سو دیٹ افغانستان ڈز ناٹ ڈیسینڈ یٹ اگین انٹو سول وار، تاکہ افغانستان ایک مرتبہ پھر سے سول وار میں نہ چلا جائے. ان دس ریگارڈ اگر ہم معاملے میں دیکھیں، پرائم منسٹر عمران خان ہوسٹ کر رہے ہیں ایک کانفرنس اسلام آباد میں امپورٹنٹ جو اہم لیڈرز ہیں افغانستان سے ان کے لیے. دا فارن منسٹر ہیڈ ڈن ویل ٹو ریسٹرین ہز ریٹورک. فارن منسٹر نے بہت اچھا کام کیا ہے، انہوں نے بیان بازی سے وہ باز رہے ہیں اباؤٹ دی ایلیگیشن آف افغان ایمبیسڈرز ڈاٹر، جو کہ الزام لگائے گئے ہیں افغان ایمبیسڈر کی بیٹی کی جانب سے. اینڈ گورنمنٹ ہیز آلسو ٹیکن دی کریکٹ پرو ایکٹیو اپروچ، اور گورنمنٹ نے بھی بالکل درست انرجیٹک اپروچ اپنائی ہے بائی ایکسٹینڈنگ فل کوآپریشن، اپنا مکمل تعاون دے کے ان انویسٹیگیٹنگ دی میٹر، اس معاملے کی تفتیش کے لیے. ہاور تاہم انٹیریئر منسٹر شیخ رشید، جو انٹیریئر منسٹر ہیں وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید، ہیز انفارچونیٹلی بین لیس کیئرفل ود ہز ورڈ، وہ اپنے الفاظ کے ساتھ زیادہ محتاط نہیں رہے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں انفارچونیٹلی ڈسکورس مارکر بھی ہے، ڈبل کاماز میں یوز کیا گیا ہے. ڈبل کاماز پنکچویشن کی ایک ایسی ٹائپ ہیں جو فلو آف سینٹینس کو بریک نہیں کرتی. وائل ٹاکنگ ٹو اے ٹی وی چینل، جب وہ ایک ٹی وی چینل سے بات کر رہے تھے، ہی میڈ سم ارسپانسیبل اسٹیٹمنٹس، انہوں نے کچھ غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹس دی ہیں، ریمارکس دی ہیں ان الزامات کے متعلق کہ یہ کنسپائریسی ہیں، سازش ہیں پاکستان کے خلاف. ایون اف دا ڈیٹیلز آر مرکی، اگرچہ کہ یہ جو ڈیٹیلز ہیں ابھی سسپیشیس ہیں، ڈاؤٹ فل ہیں، شکوک و شبہات میں ہیں. اینڈ دی انویسٹیگیشن سو فار از سجیسٹنگ، اور ابھی تک جو تفتیش کی گئی ہے وہ یہ سجیسٹ کر رہی ہے سم تھنگ کنٹریری، کچھ مخالف چیز ٹو وٹ ہیز بین سیٹیٹڈ، جو کہ اسٹیٹ کیا گیا ہے. دا انٹیریئر منسٹر شوڈ ہیو ہیڈ ریمینڈ ٹائٹ لپڈ ٹل ایوری تھنگ واز کلیئر. انٹیریئر منسٹر کو اپنے الفاظ سوچ سمجھ کر استعمال کرنے چاہیے تھے جب تک تمام باتیں واضح نہیں ہو جاتی. ہز ان ڈپلومیٹک اٹرنسز، انہوں نے یہ جو غیر سفارتی بیانات دیے ہیں اور ہارمفل ٹو پاکستان، یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہیں. اینڈ پرائم منسٹر عمران خان شوڈ ہیو اے فرم ورڈ ود ہم، اور پرائم منسٹر عمران خان کو ان سے سختی سے بات کرنی چاہیے. اسلام آباد پولیس نیڈ ٹو بلڈ اے واٹر ٹائٹ کیس، اسلام آباد پولیس کو چاہیے کہ وہ ایک واٹر ٹائٹ کیس بنائیں. واٹر ٹائٹ کیس ہوتا ہے ایگریمنٹ دیٹ ہیز بین سو کیئرفلی پٹ ٹوگیدر اراؤنڈ دیئر فائنل کنکلوژن، اپنے جو ان کے فائنل نتائج ہوں گے ان کے متعلق. بیکاز دا اسٹیکس کوڈ ناٹ ہیو بین ہائر، جب ہم کہتے ہیں اسٹیکس کوڈ ناٹ ہیو بین ہائر تو اس کا مطلب ہوتا ہے دیر آر لاٹ آف تھنگز آن دی لائن. اٹ از ہرٹنگ، یہ خوش آئند ہے ٹو ہیئر، یہ سننا دیٹ دا پولیس ہیز ڈیڈیکیٹڈ اے لارج نمبر آف انویسٹیگیٹرز، کہ پولیس نے بہت بڑے تعداد میں انویسٹیگیٹرز اسائن کی ہیں اس کیس کے لیے. اینڈ دے ہیو ٹریسڈ کروشیل ڈیٹیلز اباؤٹ وٹ ٹرانسپائرڈ، اور انہوں نے بہت ہی اہم ڈیٹیلز اکٹھی کی ہیں، ٹریس کی ہیں کہ کیا ریویل کیا جانا ہے، اس دن کیا ریویل کیا گیا ہے. دا کمپلیٹنٹس شوڈ آلسو ناؤ فلی کوآپریٹ ود دا پولیس، جو شکایت کرنے والے تھے ان کو بھی اب پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کرنا چاہیے. سو دیٹ آل لوز اینڈس کین بی ٹائٹ، تاکہ جو بھی لوز اینڈز ہیں ان کو اکٹھا کیا جا سکے. دا کابل گورنمنٹ شوڈ ہیو ویٹڈ فار دی فائنل انویسٹیگیشن، کابل حکومت کو جو فائنل تفتیش تھی اس کے لیے انتظار کرنا چاہیے تھا بیفور ٹیکنگ دی ڈراسٹک اسٹیپ. اس طرح کا جو اہم سٹیپ ہے، کروشل سٹیپ ہے، ڈراسٹک سٹیپ ہے، وہ لینے سے پہلے کہ انہوں نے اپنا جو سٹاف ہے اس کو اسلام آباد سے واپس بلا لیا.
اٹ شوڈ سی ریزن، ان کو ریزن پہ بات کرنی چاہیے، لاجک پہ بات کرنی چاہیے، اینڈ اوائڈ فردر ویٹیٹیشن، اور ان کو مزید نلیفیکیشن یا اوور رائڈ نہیں کرنی چاہیے سچویشن کو. دس ووڈ بی ان بوتھ سائڈز انٹرسٹ، یہ دونوں جو سائڈز ہیں، دونوں اسٹیٹس ہیں، ان کے مفاد میں ہوگا. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ایف ڈی آئی ڈکلائن. دا وریسم، یہ پریشان کن اور بہت تیزی سے جو ڈکلائن ہوا ہے اور مور پرماننٹ ڈکلائن ہے نان ڈیپٹ کریٹنگ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں یا ایف ڈی آئی میں، شوڈ بی دا کاز آف کنسرن فار دی گورنمنٹ. یہ گورنمنٹ کی جو فنانشیل ٹیم ہے اس کے لیے تشویش کی بات ہونی چاہیے. اگر ہم فیکٹس دیکھیں، فگرز دیکھیں، تو جو ایف ڈی آئی انفلو ہے وہ شرینک ہو گیا ہے، کم ہو گیا ہے. ہیفٹی کا مطلب ہوتا ہے میسیو 29%، اور کتنا کم ہوا ہے؟ $1.8 بلین ہو گیا ہے، اور تقریباً یہ 0.6% آف جی ڈی پی بنتا ہے. اور پچھلے سال اگر ہم دیکھیں تو یہ $2.6 بلین تھا، یعنی کہ $2.6 بلین سے اب یہ کم ہو کے $1.8 بلین ہو گیا ہے، جو کہ 29% بنتا ہے اور 0.6% آف جی ڈی پی بنتا ہے. اور یہ ڈیٹا ہے نیو سینٹرل بینک کا. دا کووڈ-19 ہیلتھ کرائسس، جو کووڈ-19 کا صحت کا بحران ہے، دیٹ ہیز گریپڈ مچ آف دی ورلڈ، جس نے بہت ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، ہیز بین اے فیکٹر ان دا ریڈکشن آف ایف ڈی آئی انفلوز ٹو پاکستان. یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے ایف ڈی آئی کی جو کمی ہوئی ہے پاکستان میں. بٹ بلیمنگ دی پینڈیمک الون ول ناٹ ہیلپ، لیکن صرف پینڈیمک پہ الزام لگانا یہ مددگار نہیں ہوگا. سنس دا پلنج ان انویسٹمنٹ از ناٹ ونس آف ایونٹ فار دی کنٹری، کیونکہ یہ جو فال ہوا ہے انویسٹمنٹ میں، یہ ایک ایسی ہیپننگ نہیں ہے جو کہ صرف ایک مرتبہ ہو. وائل دیر میں بی سم امپروومنٹ ان سائٹ، اگرچہ کچھ بہتری نظر آئی ہے بگر اگر ہم اکنامک پکچر دیکھیں اس میں، پاکستان ہیز بین اسٹرگلنگ ٹو اٹریکٹ لانگ ٹرم فارن پرائیویٹ کیپٹل، لیکن پاکستان بہت زیادہ اسٹرگل کر رہا ہے ایف ڈی آئی یا فارن جو پرائیویٹ کیپٹل ہوتا ہے اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے. ایور سنس چائنیز انویسٹمنٹ انڈر ملٹی بلین ڈالر سی پیک انیشیٹو بگین، جب سے چائنیز کی انویسٹمنٹ جو ہے سی پیک میں وہ سٹارٹ ہوئی ہے، ڈرائی اپ ہونا سٹارٹ ہوئی ہے، فالوئنگ دی کمپلیشن آف لارج پاور اینڈ ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر پروجیکٹس، جب لارج پاور اور ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر پروجیکٹس کمپلیٹ ہوئے ہیں. ان فیکٹ در حقیقت چائنا ابھی بھی سب سے بڑا انویسٹر ہے پاکستان میں اسٹیٹ بینک کے ڈیٹا کے مطابق. ان اسپائٹ آف ڈیکریز ان انفلوز فرام اٹس کمپنیز اینڈ بینکس، باوجود اس کے کہ جو انفلوز ہیں ان کی کمپنیز اور بینکس کی جانب سے وہ کم ہو گئے ہیں. دا انویسٹمنٹ انفلوز فرام ویسٹرن اکانمیز ٹو پاکستان ہیو نیور دی لیس ڈکلائنڈ. جو انویسٹمنٹ انفلوز ہیں مغربی اکانمیز کی معیشتوں کی جانب سے پاکستان میں، وہ بھی کم ہو گئے ہیں بہت زیادہ تیزی سے، باوجود اس کے کہ پاکستان کی جو تجارت ہے اور سیاسی تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ اور یورپی نیشنز کے ساتھ، وہ ابھی بھی برقرار ہیں. دیر آر سیورل ریزنز، اس میں اور بہت ساری وجوہات ہیں. اگر ہم ان کو ون بائی ون دیکھیں تو سب سے بڑی ریزن ہے جو ٹیررزم کا، دہشت گردی کا خطرہ ہے. اس کے بعد جو ہماری میکرو اکنامک ہے وہ انسٹیبل ہے، غیر مستحکم ہے، اور سیاست جو ہماری ہے وہ پولرائزڈ ہے، وولٹائل ہے، یعنی کہ جب سیاسی لیڈرشپ چینج ہوتی ہے تو وہ اسی طرح سے پروجیکٹس کو پرانے کو روک دیتی ہے. اسی طرح سے انرجی کا بحران ہے، that have kept foreign investor from bringing money into Pakistan in the past، جنہوں نے فارن انویسٹر کو روکا ہوا ہے کہ وہ پاکستان میں اپنی رقم لائیں. بٹ اے میجر فیکٹر keeping foreign investors away in the country's lack of integration with the regional and global economy، لیکن جو اہم فیکٹر ہے جو کہ روکتا ہے فارن انویسٹر کو اور کنٹری سے دور رکھتا ہے، وہ انٹیگریشن نہیں ہے ہماری جو خطے کی اور عالمی معیشت ہے اس کے ساتھ، ایز ویل ایز انکنسسٹنٹ اکنامک پالیسیز، اور اسی طرح سے جو ہماری معیشی پالیسیز ہیں وہ بھی تسلسل کے ساتھ جاری نہیں رہتی. دا ڈیکریزنگ والیوم آف ایف ڈی آئی فرام دی کنٹریز ٹریڈیشنل ٹریڈ، جو کم ہوتا ہوا ایف ڈی آئی کا والیوم ہے ملک کی روایتی تجارت میں اور جو اکنامک معیشی پارٹنر ہیں، از آلسو ریفلیکٹیو آف ڈکلائن ان پولیٹیکل ٹائز ود دا ویسٹ. تو یہ عکاسی کرتا ہے ہماری جو سیاسی تعلقات ہیں مغرب کے ساتھ وہ بھی ڈیکریز ہو رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں. دیئر فور وی ہیو سین ایف ڈی آئی انفلوز ٹو پاکستان ڈیکریز اوور دی پاسٹ 2 decades. اس لیے ہم نے دیکھا کہ پچھلی 2 دہائیوں میں پاکستان میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے جو انفلوز تھے وہ کم ہو گئے ہیں اگینسٹ دی گلوبل ٹرینڈ آف انویسٹر رشنگ ٹو ڈیولپنگ کنٹریز. اور یہ گلوبل ٹرینڈ، عالمی جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس کے خلاف ہے، کیونکہ جو انویسٹرز ہیں وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں جا رہے ہیں، جیسا کہ بنگلہ دیش ہو گیا، ویتنام ہو گیا. دا ایف ڈی آئی انفلوز آر امپورٹنٹ. کیوں اہم ہے اب ہم دیکھتے ہیں ایف ڈی آئی انفلوز؟ کیونکہ یہ جو پریشر ہوتا ہے کنٹری کا بیلنس آف پیمنٹس کا، اس سے کنٹری کو بچا کے رکھتے ہیں اور پلگ کرتے ہیں جو ڈپلیشن ہوتی ہے سینٹرل بینک کی، فارن ایکسچینج ریزرو کی، ان کو اور اسٹرینگتھن کرتے ہیں فنانشیل اکاؤنٹ آف اسٹیٹ بینک کو.
باوجود اس کے ایف ڈی آئی انکریج کرتا ہے. اس کے علاوہ ایف ڈی آئی کیا حوصلہ افزائی کرتا ہے؟ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی اور بہتر بناتا ہے بزنس مینجمنٹ پریکٹسز کو, اور اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں یہ مقابلہ بھی لاتا ہے. فارن اکانمی دا سائز آف پاکستان, ایک ایسی اکانمی کے لیے پاکستان میں بڑی معیشت ہے. ہاؤ ڈیفیکلٹ ووڈ اٹ بی ٹو اٹریکٹ ایف ڈی آئی, یہ کتنا مشکل ہوگا ایف ڈی آئی کو اٹریکٹ کرنا, یہ کوشچن پٹ کیا گیا ہے. یعنی کہ پاکستان کو زیادہ ایف ڈی آئی اٹریکٹ کرنی چاہیے. یٹ کین ہارڈلی ایکسپیکٹ فارن انویسٹرس ٹو برنگ دیئر منی, پھر بھی بہت کم امید کی جا سکتی ہے کہ جو فارن انویسٹر ہیں وہ اپنی منی جو ہے رقم ہے پاکستان میں لائیں گے, unless we consistently pursue investment friendly economic policies, جب تک ہم جاری نہیں کرتے, کنٹینیو نہیں کرتے انویسٹمنٹ فرینڈلی معیشی پالیسیز کو, اینڈ بیکم پارٹ آف گلوبل سپلائی چین, اور جو دنیا کی گلوبل سپلائی چین ہے اس کا پارٹ نہیں بن جاتے. اگر ہم اس کی کچھ ایگزامپل لیں, فائیور سے اگر ہم اس کی کچھ ایگزامپل لیں تو جو پے ہوتی ہے رقم پے پال کے ذریعے ہوتی ہے. پائونیر کے ذریعے پاکستانی اس تو لے رہے ہیں, لیکن پے پال کے ذریعے پے کرنا جو فارن لوگ ہوتے ہیں وہ آسان سمجھتے ہیں, پھر بھی پے پال پاکستان میں موجود نہیں ہے اور پاکستانیوں کو ویسٹرن یونین کے ذریعے رقم منگانی پڑتی ہے اگر وہ فائیور کے علاوہ کسی اور ذرائع کے ذریعے اگر ڈائریکٹ منی منگوانا چاہتے ہیں. تو لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا این ادر ٹریجک ایکسیڈنٹ آلموسٹ ایوری ادر ویک, ہم تقریباً ہر ہفتے اگر روزانہ کی بنیاد پہ نہیں تو جو نیوز پیپر ہیں اس میں رپورٹ کی جاتی ہے ڈیڈلی روڈ اور ریل ایکسیڈنٹ کو. یہ مشکل سے بیرلی ایک مہینہ ہوا تھا جب 65 پیپل موت کا شکار ہوئے ہیں ایک ہاریفک ٹیریبل شاکنگ کولیژن میں جو 2 پیسنجر ٹرینز کے درمیان ہوا تھا روری میں. اب اگر ہم دیکھیں یسٹرڈے کے ڈیڈلی روڈ ایکسیڈنٹ کو تو وہ ہیڈ لائن میں ہے, تقریباً 30 لوگوں کی جان چلی گئی ہے اور 40 پیپل بہت بری طرح سے انجر ہو گئے ہیں جب ایک پیسنجر بس کولائڈ کر رہی ہے ایک ٹرک کے ساتھ انڈس ہائی وے میں ڈیرہ غازی خان کے نزدیک. تو یہ بس اینڈ راؤٹ تھی راجن پور کی جانب سیالکوٹ سے, اور اس میں زیادہ تر مزدور طبقے کے لوگ تھے اور وہ اپنے گھروں واپس جا رہے تھے عید الاضحیٰ کی بریک پہ. اسی طرح سے ہم نے مئی میں دیکھا کہ تقریباً 13 پیسنجر پیرش ہو گئے ہیں, ڈائی ہوئے ہیں جب بس اوور ٹرن ہو گئی ہے روری میں سندھ میں. اسی طرح سے اگر اپریل میں ہم دیکھیں تو 12 پیسنجر موت کا شکار ہوئے ہیں اور تقریباً 20 لوگ انجر ہوئے ہیں جب 2 وہیکل آپس میں کولائڈ کیا ہے مہران نیشنل ہائی وے پہ کوٹ ڈی جی کے مکان پہ سندھ میں. ویئر یسٹرڈیز ایکسیڈنٹ از کنسرن, جب یسٹرڈے کے جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کی بات آتی ہے, اگرچہ جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں عثمان بزدار انہوں نے پرامس کیا ہے کہ وہ ایک انکوائری تفتیش انویسٹیگیشن لانچ کریں گے اور جو ذمہ دار ہیں ان کو پکڑیں گے. اٹ از ناٹ لائکلی دیٹ دا ڈیتھس ول بی لیڈ ٹو اینی چینج ان دا وے آفیشیلڈم ویوز سچ ایکسیڈنٹ, لیکن ایسا نظر نہیں آتا کہ یہ جو اموات ہوئی ہیں یہ چینج کر دیں گی اس نظریے کو جو کہ آفیشیلڈم جو ہے آفس کے حکام ہیں وہ دیکھتے ہیں. بہت ساری انکوائریز لانچ کی گئی ہیں روڈ ایکسیڈنٹس میں اور ان کو فرگیٹ کر دیا گیا ہے, بھول دیا گیا ہے. ود سچ ہائی ریشو آف ٹوٹلی پریونٹیبل روڈ کریشز, یہ جو بہت زیادہ ہائی ریشو ہے ایسے روڈ ایکسیڈنٹس کی جن کو پریونٹ کیا جا سکتا تھا, بچا جا سکتا تھا, تو کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ کیا ایسی چیز ہوگی جو حکام کو ان کی جو نیئر انکانشیسنیس ہے, اسٹوپر ہے, انسینسیبلٹی ہے, اس سے جگا پائے گی اور وہ سٹیپس لیں گے ٹرانسپورٹ بزنس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, جس میں انٹر پروونشل ٹریول بھی شامل ہے, اور کریک ڈاؤن کریں گے اونرز پہ جو رن ڈاؤن کرتے ہیں بہت ہی خطرناک وہیکلز کو اور جو ان ایکسپیرینسڈ غیر تجربہ کار اور کیئرلیس ڈرائیورز ہوتے ہیں. اس طرح کے جو حالات ہیں وہ ریسیپی ہوتے ہیں ڈیزاسٹر کے لیے, تباہی کے لیے. یہ صرف سمپیتھی کا, ہمدردی کا ایکسپریشن دینا اتھارٹیز کی جانب سے یہ کافی نہیں ہوگا ریلیو کرنے کے لیے, ایز کرنے کے لیے جو گریف ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے وکٹمز کی جو فیملیز کو سہنا پڑتا ہے. ون ہوپ سے ایک امید کر سکتا ہے کہ اس کیس میں اور اس طرح کے بہت سارے دوسرے کیسز میں گورنمنٹ صرف جو ان کی سطحی بیانات ہوتے ہیں, اقدامات ہوتے ہیں اور یوزل جو پلیٹیکیوڈز ہوتے ہیں, اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, ان سے آگے جائیں گی اور جو ٹریول سیفٹی ہے اس کو بہتر بنائیں گی. دا ریزن وائی اٹس کرنٹ لیکاڈیسیکل اپروچ, جو ریزن ہے, وجہ ہے ان کے جو موجودہ کیئر لیس اپروچ کی, از ناٹ وٹنس ان اینی کنٹری, وہ کسی دوسرے ملک میں نہیں دیکھی جاتی جہاں پہ وہاں کے حکام اپنے شہریوں کی زندگیوں کو ویلیو کرتے ہیں اور اتھارٹی فالو اپ کرتی ہیں انویسٹیگیشن کو. اینڈ ہیڈز رول ون رسپانسبلٹی فار ٹریجڈی ہیز بین فکس, اور جب ذمہ داروں کو پکڑ لیا جاتا ہے تو پھر ان کو ہیڈ رول کیا جاتا ہے, یعنی کہ سیویئرلی پنش کیا جاتا ہے.
یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا. اگر ہم اگین بات کریں تو اگین آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ایپ, لنک میں پرووائڈ کر دوں گا کمنٹس میں بھی اور ڈسکرپشن میں بھی, وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ایپ, اور آپ کو وہاں پہ یہ ہائی لائٹڈ فارم میں ایڈیٹوریلز اور جو اوپینینز ہیں وہ مل جائیں گے. ایپ کیونکہ نئی نہیں ہے تو اس میں کچھ بگس کا ایشو آ رہا ہے, تو وہ بھی انشاءاللہ جلد ہی سالو ہو جائے گا. تو اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ ویٹ کر لیں 1-2 دن, تو آپ کو تمام چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ہو جائیں گی اور روٹ پہ آ جائیں گی. اس کے علاوہ اگر آپ اپنے لازمی دیجیے گا اپنے ریویوز اور اپنا جو فیڈ بیک ہے, تاکہ جو ہے یہ پلے اسٹور پہ بھی شو ہونا سٹارٹ ہو جائے, اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چیزوں کو. اگر آپ کے پاس کوئی بکس ہیں وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ای میل کر دیں, تاکہ وہ بھی ہم یہاں پہ پوٹ اپ کرتے جائیں اور اس کو ہم ڈیٹا بیس کو مزید بڑھاتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.